اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ہم ڈسکس کریں گے پیرامیڈکس کے جو بھی مطلب ڈسپلن ہیں وہ سب کو اور ان کے کام کو، کہ پشاور میں ایسی چیزوں کی کیا ویلیو ہے اور آپ جو ہے نا اس سے کیا فائدہ جو ہے نا وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ پہلا تو ہے بی ایس این، ٹھیک ہے، بی ایس این جس کو بی ایس نرسنگ بھی بولتے ہیں۔ بی ایس این تو ایسا ہے کہ جیسے ایک ہاسپٹل میں جو ہے نا کتنے بی ایس این جو ہے نا وہ ایک ہاسپٹل میں 500 اور 300 تک جو ہے نا وہ نرس میل اور فیمیل کی ضرورت ہوتی ہے، 500 300، تو اس میں جاب اپرچونیٹیز جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے۔ بی ایس این میں جاب اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہے کیونکہ ایک ہاسپٹل میں بہت زیادہ نرسوں کی ضرورت ہوتی ہے، نمبر فرسٹ۔ دوسری یہ ہے کہ یہ تو پاکستان کی بات ہے، اور انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق ایک جو ہے نا 3 بندوں کے لیے ایک نرس جو ہے نا میل یا فیمیل کی ضرورت ہوتی ہے آبادی کے لحاظ سے۔ اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں 90 مطلب بہت زیادہ نرسز کی ضرورت ہے، کیونکہ پاکستان کی آبادی بہت زیادہ ہے اور اس حساب سے نرسنگ کی جو نیڈ ہے اسٹینڈرڈ حساب سے وہ بہت زیادہ ہے۔ لیکن چونکہ پاکستان ایک بہت زیادہ غیر ترقی یافتہ ملک ہے جس میں ترقی بہت کم ہے، اس وجہ سے پاکستان میں نرسز جو نرسنگ کیے ہوتے ہیں ان کو بھی اپرچونیٹی نہیں ملتی۔ تو بی ایس این میں جانا انتہائی جو ہے نا وہ مفید چیز ہے، اور وہاں پر چونکہ بی ایس این میں بہت سارے اسٹوڈنٹ بھی جاتے ہیں، اور بی ایس این میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں سے اس میں کمپٹیشن بہت زیادہ ہوتا ہے، چونکہ بی ایس این سے جب لوگ یعنی امریکیٹ سے لوگ رہ جاتے ہیں وہ بی ایس این میں چلے جاتے ہیں، جیسے کہ جو ہے نا یہاں پر پشاور میں یا مختلف کے ایم یو کے جو بی ایس این کرنے والے ہیں، پیر عالمائی نارتھ ویسٹ، وہاں پر جو بی ایس این کرتے ہیں ان کا اپنا ایک کرائٹیریا ہوتا ہے، 60% لانی ہوتی ہے، 65، جس پہ آپ نے وہ پورا اترنا ہوتا ہے، تب آپ کو بی ایس این میں ایڈمیشن دیتے ہیں۔ یعنی بی ایس این ایک ٹف ڈسپلن ہے وہاں پر۔ باقی کالج بہت سارے کالج تو ویسے بھی جو ہے نا وہ ان کو دے دیتے ہیں ایڈمیشن، چونکہ پرائیویٹ کالجز، لیکن وہاں پر ٹف آپ نے بہت ٹف اسٹڈی کرنی ہوگی، نمبر فرسٹ۔ دوسری، اگر آپ گورنمنٹ جاب یا ایسے اس میں جاؤ گے تو وہ بہت زیادہ مشکل ہوگا، کیونکہ اگر آپ کے مارکس کم ہے اور بہت لیول پر آپ نے اچھی اسٹڈی نہیں کی ہے تو وہاں پر گورنمنٹ کے ان اسٹوڈنٹ سے کمپٹیشن کرنا جنہوں نے بہت مطلب تھوڑے بہت انڈیکیٹ سے رہ چکے ہیں، وہ بہت مشکل ہوگا۔ تو بی ایس این کی ہے۔ دوسرا، ان کا جو ورکنگ اسٹائل ہے وہ جو ہے نا ڈاکٹرس کے ساتھ کام کرتے ہیں، وارڈ میں کام کرتے ہیں، اور مختلف طرح کے یہ ان کے کام ہوتے ہیں ہاسپٹل میں، اور مطلب اسٹیتھوسکوپ کے ساتھ انجیکشن لگوانا، یہ سارے ان کے کام ہیں، ان کے ورک سے۔ دوسرا ہے پھر ریڈیالوجی۔ ریڈیالوجی جو ہے نا وہ جو مجھے جو اچھی لگتی ہے ریڈیالوجی وہ سبجیکٹ ہے، کیونکہ اس میں مختلف جو ہے نا آپ کو چیزیں کرنی پڑے گی۔ آج کل جو نیو چیزیں ہیں وہ بھی ریڈیالوجی سے ہی آتے ہیں۔ تو ریڈیالوجی اس میں جو ہے نا آپ وہ ایکس ریز ہو گئی، ایم آر آئی ہو گئی، سی ٹی اسکین ہو گیا، تو یہ چیزیں آپ نے کرنے ہوگی۔ یہ 3 ہے آئی تھنک سو چیزیں ہیں۔ پھر ایم ایس بھی کر سکتے ہوں ریڈیالوجی میں، تو وہ الٹرا ساؤنڈ یا پھر جو ہے نا اس تھیراپیز میں، ریڈیو تھیراپیز میں آپ جا سکتے ہو وہاں سے۔ ایم ایس این کرنے کے بعد آپ جو ہے نا الٹرا ساؤنڈ یا ان چیزوں میں کام کر سکتے ہیں۔ لیکن ریڈیالوجی میں یہ ہے کہ الٹرا ساؤنڈ میں اور یہ مختلف چیزوں میں اگر آپ جاؤ گے تو آپ کو ایم ایس این بھی کرنی ہوتی ہے۔ دوسرا، اس کے لیے ریڈیالوجی میں ایک جو اہم چیز ہے وہ ہے ریڈیو تھیراپی، جس میں کینسر کے جو سیل ہے وہ ان کو ختم کیا جاتا ہے، وہ بہت امپارٹنٹ چیز ہے۔ اس میں باہر ملکوں میں بھی آپشنز ہے ریڈیالوجی کے، اور مختلف ممالک میں ان کے آپشنز ہے۔ تیسرے ہے جو ہے نا سرجیکل میں تو آپ ایک ڈاکٹر کے پاس رہتے ہو، ڈاکٹر کے ساتھ کام کرتے ہو، تو وہ چیز ہے۔ لیکن سرجری میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کو مطلب آپ بلڈ کے ساتھ آپ کا کام ہوگا، اور کسی کو کاٹنا سینا یہ چیزیں ہوگی، لیکن وہاں پر ڈیفیکلٹی ہے تھوڑا زیادہ، ڈیفیکلٹی یہ ہے کہ مشکلات ہوتی ہے۔ تیسری یہ ہے ڈینٹل میں بھی آپ جا سکتے ہو، بی ایس ڈینٹل میں۔ تو بی ایس ڈینٹل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ ایک ڈاکٹر کے ساتھ ہی کام کرو گے۔ ایم ایس این کے بعد بھی شاید آپ کوئی کلینک نہیں کھول سکتے ہیں، آپ نے ایک ڈاکٹر کے ساتھ کام کرنا ہوتا ہے۔ اور اس طرح جو ہے نا فارما ڈی ہے، فارما ڈی 5 سال کی ہوتی ہے۔ فارما ڈی تو بہت اچھی ہے، اس کے جو ہے نا آج کل 5 10 15 سال تک ان کے جابس ہوں گے، جو ہے نا وہ کے ایم یو میں بھی مطلب پرائیویٹ کالجز میں بھی ہوں گے، اور باقی باہر ممالک میں بھی، سعودیہ اور دبئی اور عمان، یہ سب ممالک میں ہوں گے۔ تو تھینک یو سو مچ، مجھے امید ہے کہ ان سے آپ کو تھوڑا انفارمیشن مل چکا ہوگا۔